وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ مناسب تحفظ کے اقدامات کریں اور نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر شاندار یادگار کے طور پر کی جائے۔ عہدیداروں سے انہوں نے خواہش کی ہے کہ وہ مرحلہ وار انداز میں تمام شعبوں کے کاموں کی تکمیل کریں۔ وزیر اعلیٰ نے نئے زیر تعمیر سیکریٹریٹ کا معائنہ کیا اور متعلقہ عہدیداروں و کانٹریکٹ ایجنسی کے ساتھ کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے کام کے معیار، ستونوں، کنکریٹ کی دیواروں اور دیگر کے ڈیزائن کا بھی معائنہ کیا۔ وزراء کے چیمبرز، کانفرنس ہال، عہدیداروں اور اسٹاف کے دفاتر کا بھی وزیر اعلیٰ نے تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے چیمبرز میں روشنیوں کی سہولت پر بھی مسرت کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے لفٹس کی تنصیب اور ان کی گنجائش کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے کہا ہے کہ زراعت کا شعبہ ہندوستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ملک کی ترقی کا انجن ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ زراعت کے شعبے کی پالیسیاں موزوں نہیں ہیں، اس سے ملک میں فصل کی پیداوار میں کمی کے سلسلے میں کسانوں کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز پرگتی بھون میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا اور ریاست میں مجوزہ زرعی سیزن کے انتظامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی، چیف سیکرٹری سومیش کمار اور دیگر سینئر عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ عہدیداروں سے خواہش کی کہ روایتی دھان کی کاشت کے بجائے فصل کو منافع بخش بنانے کے لیے کسانوں میں بیداری پیدا کی جائے اور تربیتی کلاسز کا بھی اہتمام کیا جائے۔ انہوں نے دیہی علاقوں میں جاری دھان کی پیداوار کی خریداری کے عمل کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی اور عہدیداروں کو مختلف ہدایات بھی دیں۔ بہادرپورہ فلائی اوور کو بانی جامع نظامیہ حضرت فضیلت جنگ رحمۃ اللہ علیہ سے موسوم کرنے کے سلسلے میں بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی خواہش پر وزیر بلدی نظم و نسق طارق رامارو نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہادرپورہ فلائی اوور کو بانی جامع نظامیہ حضرت فضیلت جنگ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے موسوم کرنے کے لیے بیرسٹر اویسی نے نمائندگی کی ہے۔ بہادرپورہ فلائی اوور کو حضرت فضیلت جنگ فلائی اوور سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ میگنیٹس انفرا اینڈ سروسز لمیٹڈ کی جانب سے دعوت رمضان کا ونٹیج پیلس اتاپور میں جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ یہ اپنی نوعیت کی انوکھی ایگزیبیشن ہے جہاں پر رمضان اسپیشل شاپنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد مجلس نے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں، نمازوں اور زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ انہوں نے ساتھ ہی تمام کے لیے صحت مندی اور بہتر کاروبار کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ اس تقریب میں نور الدین اویسی، ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا، ان کی بہن انم مرزا، ان کے شوہر اسد الدین اور عمران مرزا بھی مہمان خصوصی کے طور پر شریک تھے۔ کانگریس کے قائدین نے علماء اکرام و مشائخین و دانشوروں سے خواہش کی کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی بحالی اور مسائل پر حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے دی جانے والی افطار پارٹی کو بائیکاٹ کریں۔ کانگریس پارٹی کے اقلیتی قائدین نے ماسب ٹینک چوراہے پر احتجاج کرتے ہوئے KCR گورنمنٹ کے خلاف نعرے بازی کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے حیدرآباد سٹی کانگریس کمیٹی چیئرمین سمیر ولی اللہ نے کہا کہ TRS دور حکومت میں وزیر اعلیٰ KCR مسلمانوں کے ساتھ صرف جھوٹے وعدے کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا تھا، وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور دینے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ موجودہ حالات میں اقلیتی اداروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سمیر ولی اللہ نے KCR سے اپنے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر سید نظام الدین نے بھی KCR کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ KCR گزشتہ 8 سال سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے آ رہے ہیں، لہٰذا ان کی دعوت افطار کو بائیکاٹ کیا جائے۔ AK خان مشیر اقلیتی بہبود حکومت تلنگانہ و صدر ٹمریز نے گزشتہ روز مائنورٹیز ریزیڈینشل اسکول خیرت آباد گرلز 1 میں افطار میں شرکت کی۔
انہوں نے طالبات کے ساتھ افطار کیا، ان سے بات چیت کی اور ان کے مسائل کے سلسلے میں معلومات بھی حاصل کیے۔ قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے سادات کرام کو رمضان المبارک میں تہنیت و نذرانے پیش کیے گئے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس کی صدارت علی قادری نے کی۔ اس تقریب میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے تقریباً 350 سادات گھرانوں کا احاطہ کرتے ہوئے ان میں نذرانے پیش کیے گئے اور انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ نامپلی ایک مینار مسجد کلپنا لاج کے روبرو ماموز مٹن حلیم ان دنوں دھوم مچا رہی ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآبادی شاہ رخ نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، زعفران، شربتی گیہوں اور گھی میں تربتر یہ حلیم کافی ذائقہ دار ہے۔ ساتھ ہی سحری کے لیے تلا ہوا گوشت، بغیرہ کھانا، دالچا بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ ماموز حلیم کے ذمہ داروں نے بتایا کہ رمضان کے بعد بھی عوام کی خدمت جاری رہے گی۔ یہ حلیم 80 روپے فی پلیٹ فروخت ہو رہی ہے۔ فیملی پیک کی قیمت 220 روپے ہے اور جمبو پیک 300 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے رین بازار ڈویژن میں یاقوت محل تھیٹر کے قریب غریبوں میں راشن کٹس اور کپڑے تقسیم کیے۔ انہوں نے دبیر پورہ ڈویژن کالی مسجد کے پاس بھی راشن کٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر ابتدائی مجالس کے صدور معتمدین کے ساتھ ساتھ رین بازار کے مجلسی کارپوریٹر واسع الدین اور دوسرے موجود تھے۔ برقی بلز کی عدم ادائیگی پر عہدیداروں کی جانب سے برقی سربراہی منقطع کرنے پر برہم نوجوان نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر محکمہ برقی کے دفتر میں ہنگامہ آرائی کی اور عہدیداروں پر حملہ کیا۔ یہ واقعہ ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے ایک نوجوان کو حراست میں لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق برقی بلز کی عدم ادائیگی پر محکمہ برقی کے عہدیداروں نے مکانات کی برقی سربراہی کاٹ دی۔ بعض خاندان اسسٹنٹ انجینئر وجے کمار کے دفتر پہنچے اور ان سے بحث و تکرار کی۔ اسی دوران بعض نوجوانوں نے عہدیداروں کے ساتھ غلط انداز میں بات چیت کی جس پر اے ای وجے کمار نے انتباہ دیا۔ اس پر برہم نوجوانوں نے سب انجینئر پر حملہ کر دیا اور ہنگامہ آرائی کی۔ اسی دوران ایک نوجوان نے ٹیبل پر چڑھ کر وجے کمار پر حملہ کیا۔ نوجوانوں کی ہنگامہ آرائی سے صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ اس پورے واقعے کا وہاں موجود ایک شخص نے ویڈیو لے لیا اور پولیس سے اس سلسلے میں شکایت درج کی گئی۔ پولیس نے ایک نوجوان کو اس سلسلے میں حراست میں لے لیا۔ اس نوجوان کی شناخت وشال کے طور پر کی گئی ہے۔ سرکاکولم میں آگ لگنے کے واقعے میں ایک شخص زندہ جھلس کر ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ ضلع کے او آر پورم دیہات کے ایک مکان میں پیش آیا۔ اس شخص کی شناخت 38 سالہ وائی کاما راج کے طور پر کی گئی ہے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بچے شامل ہیں۔ آگ لگنے کی اطلاع کے ساتھ ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس سلسلے میں پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی راما راؤ نے چہارشنبے کو ورنگل اور ہنمکنڈے کا ایک روزہ طوفانی دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے بلدیہ کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ صبح 10 بجے صوبیداری ہنمکنڈا میں ہیلی کاپٹر سے اپنی آمد کے فوری بعد کے ٹی راما راؤ ورنگل میونسپل کارپوریشن کے دفتر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایڈمنسٹریٹو بلاک کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ پھر انہوں نے نرسمپیٹ میں پائپ کے ذریعے پکوان گیس کی سربراہی کے پلان کا افتتاح کیا۔ اسپیشل چیف سیکرٹری میونسپل ایڈمنسٹریشن اروند راؤ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ رکن اسمبلی ڈی وینیا بھاسکر، رکن قانون ساز کونسل ایم سرینواس ریڈی نے کے ٹی راما راؤ کا ان کی آمد پر استقبال کیا۔ بی جے پی کے قائدین نے راج بھون میں گورنر ٹی سوندراراجن سے ملاقات کی اور کھمم میں بھارتیہ مزدور سنگھ کے لیڈر سائی گنیش کی خودکشی اور کاماریڈی میں ٹی آر ایس لیڈروں کی ہراسانی کی وجہ سے ایک ماں اور بیٹے کی خودسوزی کے واقعے کی رپورٹ پیش کی۔ حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان دونوں واقعات کی آزادانہ تحقیقات کروائے۔ بی جے پی قائدین نے کہا کہ انہیں ریاستی پولیس پر اعتماد نہیں ہے، چنانچہ سی بی آئی کے ذریعے تحقیقات کروائی جائے۔ بعد ازاں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ
ریاست میں قانون کا راج نہیں رہا. TRS کے لیڈروں کی ہراسانی کے سبب لوگ اپنی جان دے رہے ہیں. گورنر سے ملنے والوں میں سابق ارکان کونسل پی سدھاکر ریڈی, این رام چندر راؤ اور رکن اسمبلی رگھونندن راؤ وغیرہ بھی شامل تھے. ریاستی وزیر انویسٹمنٹ ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ گورنر ٹی سوندراراجن سیاستدانوں کی زبان میں بات کر رہی ہیں. ان کی تقاریر اور بیانات کا لب و لہجہ گورنر کے عہدے کے لیے زیب نہیں دیتا. وہ اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کر رہی ہیں. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ریاستی وزیر سرینواس یادو نے کہا کہ گورنر کو اپنے فرائض منصبی پر توجہ دینی چاہیے. چیف منسٹر اور ریاستی گورنر دونوں مل کر ریاست کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ہو یا وزراء عوام کے منتخبہ نمائندے ہوتے ہیں تو ان کا بھی احترام برابر کیا جانا چاہیے. ریاست میں 80,000 سے زائد سرکاری جائیدادوں کو پر کرنے کے عمل کے آغاز سے قبل تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن نے تمام 33 اضلاع میں اسٹڈی سرکل میں اقلیتوں کے لیے کوچنگ سینٹرز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. کارپوریشن کے صدر نشین محمد امتیاز اسحاق نے بتایا کہ ان کوچنگ سینٹرز میں 90 دن تک امیدواروں کی تربیت کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 اپریل مقرر کی گئی ہے. مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے حیدرآباد ریس کورس روڈ پر واقع ملک پیٹ فنکشن ہال میں ہیلتھ کیمپ کا افتتاح کیا. ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر وینکٹ کے علاوہ محکمہ صحت اور GCMC کے دیگر عہدیدار, نمائندہ کارپوریٹر محمد شفیع بھی اس موقع پر موجود تھے. ریاست تلنگانہ میں گرمی کا قہر جاری ہے. عوام چلچلاتی دھوپ اور گرمی سے کافی پریشان ہے. شدید دھوپ ہونے کی وجہ سے سڑکیں سنسان نظر آ رہی ہیں. حیدرآباد میں بھی یہی حالت ہے. ماہ رمضان ہونے کے باوجود بازاروں میں دن کے ٹائم وہ گہما گہمی نہیں دیکھی جا رہی ہے جو عموماً دیکھی جاتی تھی. لوگ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے پرہیز کر رہے ہیں. کئی مقامات پر چہارشنبے کو درجہ حرارت 45 ڈگری تک پہنچ چکا تھا. ضلع عادل آباد سب سے زیادہ متاثر ہے, جہاں سب سے زیادہ گرمی ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دن کے دوران مختلف اضلاع میں بارش کی پیشکشی کی تھی, لیکن کئی مقامات پر یہ پیشکشی غلط ثابت ہوئی. اپولو ہاسپٹل DRDL میں ایک نومولود لڑکا فوت ہو گیا, جس پر للتا باغ اپگڑے کے ایک خاندان نے ڈاکٹروں کی لاپرواہی کا الزام عائد کرتے ہوئے پولیس سے مقدمہ درج کرنے کی مانگ کی. بتایا جاتا ہے کہ للتا باغ کی رہنے والی تلسی کو 16 اپریل کو ایک لڑکا تولد ہوا. نارمل ڈیلیوری تھی. 20 اپریل کو ڈاکٹر نے اچانک بچے کی موت کی اطلاع دے دی. لڑکے کے والد سریش اور تلسی اپنے دیگر ارکان خاندان کے ہمراہ کنچن باغ پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس سلسلے میں شکایت درج کروائی. ساؤتھ زون کی پولیس ٹاسک فورس نے نواب صاحب کنٹے میں IPL میچز کی بیٹنگ لگانے میں مصروف 3 افراد کو گرفتار کیا ہے. ان میں ایک بکی شیراز طالب بھی شامل ہے. پولیس نے بتایا کہ دیگر 2 پینٹروں سید غوث اور شیخ فصیح اللہ کو بھی حراست میں لیا گیا اور ان کے پاس سے 1,20,000 روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی. پولیس نے بتایا کہ ملزمین ویب اپلیکیشن بھی بنائے تھے جس کے ذریعے بیٹنگ وصول کی جا رہی تھی. ملزمین کو بعد ازاں مزید کارروائی کے لیے فلک نما پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. انسپکٹر رگویندر کی قیادت میں یہ کارروائی کی گئی. ہنومان جینتی کے موقع پر 16 اپریل کو دہلی کے جہانگیر پوری میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کے بعد مکانات اور دکانات کو منہدم کرنے دہلی میونسپل کارپوریشن کی کارروائی کو ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے روک لگا دی اور کل مقدمے کی سماعت تک معاملے کو جوں کا توں رکھنے کی ہدایت دی. بلدیہ نے بلڈوزروں کے استعمال کے ذریعے صبح سے ہی ایک کارروائی شروع کی تھی کہ سینئر وکلاء پرشانت بھوشن اور دوسروں نے چیف جسٹس NV رمنا سے رجوع ہو کر یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ بنا نوٹس کے ایسی کارروائی غیر قانونی ہوتی ہے, چنانچہ اس پر فوری روک لگائی جائے. لکھنؤ کی کرکٹ ٹیم سپر جینٹس کے کپتان KL راہل کو منگل کو نوی ممبئی کے DY پاٹل اسٹیڈیم میں بنگلور رائل چیلنجرز کے خلاف کھیلے گئے میچ میں IPL کوڈ کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا اور انہیں ان کے میچ کی آمدنی کا 20% حصہ بطور جرمانہ
अदा करने का हुक्म दिया गया है।